السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور 4 جمادی الثانیہ ہے 1446 ہجری اور دسمبر کی 7 تاریخ ہے 2024۔ پہلی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ نہیں بنا سکتے، اختیار آئینی بینچ کا ہے۔ آئینی معاملات ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنی سی بات کروں گا کہ کاش اس ملک میں، اس دھرتی پر انصاف کو کلیدی حیثیت حاصل ہو جائے، انصاف کرنے والے کبھی بھی دباؤ کا شکار نہ ہو اور انصاف کرنے والے اسلام کے اصول کے مطابق انصاف کریں۔ جب انصاف کرنے والے ہی پس پردہ قوتوں کے دباؤ میں ہوں گے یا انصاف کرنے والے ہی پارلیمنٹ کے دباؤ میں ہوں گے تو پھر انصاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ ملک بنا تو اس ملک میں پہلے دن سے انصاف نہیں تھا اور آج تک انصاف نہیں، اور اسی انصاف نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خبر پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو ہیڈ لائن ہے، جس پر ہم چند دنوں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہہ بھی رہا تھا، بعض ساتھیوں سے، کہ مولانا کا جو مزاج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج جو ہیڈ لائن ہے پاکستان کے ایک موقر روزنامے کی، وہ یہ ہے: مدارس بل، JUI نے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعظم کا فضل الرحمان کو فون، مدارس بل کے حوالے سے JUI کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ حکومت مدارس رجسٹریشن بل متنازع بنانے سے گریز کرے، حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رجسٹریشن بل کا ڈرافٹ تیار کرنے والا ہی اعتراضات لگا رہا ہے۔ فضل الرحمان، کمال کی بات ہے۔ بل منظور نہ ہونے پر اسلام آباد میں احتجاج کے لیے سنجیدہ ہیں۔ حکومت پیچھے ہٹتی ہے تو ملکی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا۔ کل فیصلے کا اعلان کر دیں گے سربراہ JUI۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دینی مدارس سے متعلق بل منظور نہ کی جانے کی صورت میں احتجاج کے لیے اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مدارس رجسٹریشن بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ JUI کے مرکزی ترجمان اسلم غوری کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، ہم اپنے موقف پر قائم اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی قبل ازیں پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وفاق میں قانونی اور آئینی حکومت نہیں، یہ زبردستی والی حکومت ہے، اگر کوئی تبدیلی آتی تو اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ دینی مدارس بل منظور نہ ہونے پر ہم اسلام آباد میں احتجاج کے لیے سنجیدہ ہیں، مکمل موقف قوم کے سامنے اتوار کو پشاور میں ہونے والے اجتماع میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم سے قبل نواز شریف اور صدر زرداری کے ساتھ تفصیلی نشست ہوئی۔ تحریک انصاف کے ساتھ بھی اس حوالے سے مشاورت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد احتجاج کے لیے سنجیدہ ہیں۔ وفاق المدارس اور اتحادی تنظیمات مدارس دینی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ اگر حکومت پیچھے ہٹتی ہے تو ملکی ریاست میں عدم اعتماد کا سبب، ملکی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعتماد کا ماحول بنے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو بہتر کرے، لیکن حکومت ہی لوگوں کو شدت کی جانب اور احتجاج کی جانب لے جا رہی ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے جی۔ میں نے اس لیے یہ ساری خبر آج تفصیل کے ساتھ پڑھی، اور بھی خبر تھی لیکن میں نے چھوڑ دی۔ بہرحال آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل کی عدم منظوری کی صورت میں، مدارس بل کے اندر رکاوٹوں کی صورت میں اور منظوری نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی ہے، اور ان لوگوں کا یہی علاج ہے۔ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں مولانا فضل الرحمان کو سلام پیش کرتا ہوں اس ثابت قدمی کے اوپر۔ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا کہنے کہ جنہوں نے بل ڈرافٹ کیا، رجسٹریشن بل ڈرافٹ کیا، وہی اس پر اعتراضات لگا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ مولانا اپنی شرائط کے اوپر 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے گئے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں اب کیا کہتے ہیں، پیچھے ہٹ رہی ہیں، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رانا ثنا کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات جائز ہیں،
گلہ دور کریں گے، تمہیں دور کرنا پڑے گا، تم اقتدار کی جماعتوں کو یہ کام کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم انشاءاللہ مدارس کی حریت اور آزادی پر آنچ کبھی بھی آنے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان مدارس بل کی ترمیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر مقتدرہ قوتوں کے منظور نظر وزارت تعلیم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میڈیا شوز ہو رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے، وہ اپنی افادیت پیش کر رہے ہیں، اور دبے دبے لفظوں میں ہمیں تانے بھی دے رہے ہیں، ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ شکاری کیا کرتا ہے؟ شکاری ایک پرندے کو لے جاتا ہے، شکار نے شکار کرنا ہو نا، پرندوں کو، اڑنے والے بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، عقاب، باز، شاہین، پتہ نہیں کیا کچھ بڑے عجیب عجیب پرندے ہوتے ہیں، یہ بلوچستان کی طرف بھی کام ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی کام ہوتا ہے۔ شکاری جب پرندہ شکار کرنا جاتا ہے تو اسی جنس کا پرندہ لے کے جاتا ہے جس کو اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، اس کو اس نے پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے، ساتھ خوراک بھی رکھی ہوگی۔ اب اوپر سے جو شکار پرندہ جس کا شکار ہونا ہے، جب وہ اپنے ہم جنس اپنے بہن بھائی کو نیچے پرندے کے اندر دیکھتا ہے تو ملاقات کے لیے وہاں حاضر ہو جاتا ہے، تو یوں وہ بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی شکاری شکار کو کیسے کرتا ہے؟ اسی جنس کے پرندے کو قید میں رکھ کے اسی جنس والوں کو نظارے کروا کے شکار کرتا ہے شکاری۔ اس لیے ہم صاف کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو پس پردہ قوتوں کے ساتھ اس وقت میدان میں موجود ہیں، اللہ ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی دے، ہم نہیں، لیکن ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ بات کھولتے چلے جائیں گے۔ دراصل شکاری نے ایک دو شکار کیے ہوئے پرندے پنجروں میں رکھ کے انہیں فیسیلیٹیٹ کر کے انہیں سہولتیں دے کر رکھا ہوا میدان میں، تاکہ پاکستان کے تمام مدارس للچائی ہوئی نظروں سے اپنے ہم جنس پرندے کو دیکھیں، ماشاءاللہ جی اسے دولت بھی ملی ہوئی ہے، اسے شہرت بھی ملی ہوئی ہے، اسے عزت بھی ملی ہوئی ہے، اس کا دور دورہ ہے، کیا سہولیات ہیں، کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ ہم بھی چلے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اپنے اسی شکاری کیا کہتے ہیں شکار شدہ بھائی کی طرح، وہ آئیں گے شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے ایک دو پرندے باقی پرندوں کو شکار کرنے کے لیے میدان میں چھوڑے گئے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے تمام مدارس ان ایک دو مدارس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں اور اپنی آزادی اور حریت کو خیر بات کہہ کر اس طرف جوق در جوق آئیں، فوج در فوج آئیں، اور یوں جو مدارس کی ایک آزادانہ حیثیت ہے دھیرے دھیرے چاہے اس کو 100 سال لگیں، کیونکہ شکاری بڑے صبر سے کام لیتا ہے۔ جس شکاری میں صبر نہیں ہوتا وہ شکاری نہیں ہوتا، تو وہ دھیرے انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، چند پرندوں کو گرفتار کر کے ان کے منہ میں لقمہ دے کے، ان کے منہ میں گوشت دے کے، ان کے منہ میں سونے کا نوالہ دے کے، تاکہ باقی مدارس شکار ہو جائیں۔ یہ میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ اگر آپ اس طرح مزید کھل کے آئیں گے تو پھر ہم بھی مزید کھل کے آئیں گے۔ ایک طرف مولانا کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس بل پاس ہو، اور دوسری طرف میڈیا شوز ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی ہمارے مدارس میں کیا کہتے ہیں مداخلت کرے گا؟ نہیں جی، آپ کمزور نہیں، آپ بالکل ہی کمزور ہیں، آپ میں گٹس ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے جناب، یہاں گود میں گرنے کا مسئلہ ہے، یہاں ہاتھ پاؤں چوم کر لیٹ جانے کا مسئلہ ہے جناب، یہاں صرف کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اذا ثبت الشیء ثبت بلوازم، شے جب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں مولانا، چیز ثابت ہوتی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی۔ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی آپ کی طرح جکڑے جائیں گے، کیونکہ چیز ثابت ہوتی اپنے لوازمات کے ساتھ۔ ہم بھی آئیں گے تو ہماری حریت اور ہماری آزادی پہ بھی آپ کی طرح سودا ہو جائے گا، کیونکہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کاش مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ کا نام استعمال نہ ہوتا تو آج آپ کو جو تھوڑا بہت نام ملا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ اپنا کام کریں، ہمیں ترغیب نہ دیں، وفاق المدارس کو ترغیب نہ دیں، وگرنہ بہت بری طرح جواب آئے گا اور مفصل جواب آئے گا۔ ابھی تک تو لحاظ ہے، پاس ہے، وگرنہ انسانیت کا برہم بھی کھلے گا، وسعت ظرفی کا برہم بھی کھلے گا،
زندیقین مرتدین کو اپنے جامعات کا دورہ کرانے کا بھرم بھی کھولے گا، ہمیں نہ چھیڑیں۔ بات خوف کی نہیں ہے، گود میں گرنے کی ہے، حریت کو پامال ہونے سے بچانے کی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مولانا احتجاج کر رہے ہیں، ادھر وزارت تعلیم میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ مدارس اپنی حریت پر کبھی سودا نہیں کریں گے، البتہ اپنے جیسوں کی وجہ سے شکاری آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر ہمیں بھی آپ کی طرح شکار کرنے کی کوشش کرے گا اور پھانسنے کی امید میں لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور شکاری کی آخری خواہش، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، شکاری کی آخری خواہش مدارس کی آزادانہ حیثیت کو ختم کرنا ہے اور اس کو بھی عام ملازمین کی طرح سرکاری بابو بنانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ شکاری کی آخری خواہش ہے، آپ جیسوں کو فیسلیٹیٹ کر کے سلطوں سے نواز کر، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، ہمیں یونیورسٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں کسی یونیورسٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ تو ضیاء الحق نے چلو تھوڑی بہت مہربانی کر دی، وفاق المدارس کی دو حدیث کی سند اکول ٹو ڈبل ایم اے کر دی، ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات، چلے جاتے ہیں لڑکے مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکچرشپ کے چلے جاتے ہیں، وغیرہ جب یہ اکول ٹو ڈبل ایم اے نہیں تھی، کیا اس وقت مدارس نہیں تھے؟ خدا کی قسم اس وقت مدارس کے فضلاء زیادہ قابل تھے۔ آپ یہ بات کر رہے کہ ہمیں یونیورسٹی ملیں گی یا یونیورسٹی سے ہماری افیلیشن ہوگی، ہم کہتے ہیں یہ بھی ختم کر دو، لے جاؤ دو حدیث کی سند کو پرائمری کے برابر کر دو۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہمیں فرق پڑنے والا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ لالی پاپ ہمیں نہ دیں، یہ لارے ہمیں نہ دیں۔ ہم نے یونیورسٹیوں کا حشر نشر دیکھا ہے اور گود میں گرنے والوں کے مدارس کا حشر نشر بھی دیکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو آپ کو اسلامک یونیورسٹی باہولپور نظر آ رہی ہے، باہولپور، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ ابتداءً مدرسہ تھا، سرکار کی سرپرستی میں مدرسہ بنا تھا، اور اس مدرسے کا حشر نشر اسلامی یونیورسٹی باہولپور کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بس یہ ہے ان مدارس کا آخری حشر نشر، آخری انجام، جو سرکار کی گود میں گرتے ہیں، اپنی آزادانہ حریت اور خود مختاری کا سودا کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نام بچ جاتا ہے تھوڑا بہت، کچھ نہیں بچتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا